CIA چیف جارج ٹینٹ کی پرویز مشرف سے نیو یارک میں ملاقات جاری تھی۔ یہ وہی ملاقات تھی جس کے متعلق جنرل پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو زندگی میں کبھی بھی اتنا شرمندہ نہیں پایا جتنا اس دن جارج ٹینٹ کے سامنے خود کو شرمندہ پایا۔ انہوں نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں ایسا کیوں کہا؟ IAEA اور امریکیوں کو لیبیا اور ایران سے آخر ایسا کیا مل گیا کہ جس کے بعد وہ بضد ہو گئے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وہ اپنے ساتھ امریکہ ہی لے کر جائیں گے۔ کچھ لوگ AQ خان کو غدار تصور کرتے ہیں تو کچھ لوگ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قومی ہیرو۔ کیا وہ غدار تھے یا قومی ہیرو تھے؟ میں ہوں زہیب قریشی اور آج MU سٹوریز پر ہم اسی متنازع ترین سوال کا مکمل خلاصہ کرنے والے ہیں۔ تو مائی کیوریس فیلوز، ان سوالوں کے جوابات کا سلسلہ ایک جہاز کے واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ 2004 کو موسم سرما کے دنوں میں ایک کمپنی میں ایٹم بم بنانے کا سامان خفیہ طور پر تیار ہوا اور اس سامان کی منتقلی دبئی سے لیبیا تک ایک بحری جہاز BBC چائنا کے ذریعے ہونا تھی۔ مگر وقت کی ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ اس جہاز کی منتقلی ایک سری لنکن انٹرپرینیور BS طاہر کے ذمہ تھی۔ وہ BS طاہر ڈاکٹر AQ خان کے بہت ہی گہرے دوست بھی تھے۔ BS طاہر نے ایٹم بم بنانے میں جو سامان استعمال ہوتا ہے وہ سامان بھی انہوں نے ہی ایک کمپنی سکومی کے ذریعے بنوایا تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کمپنی میں UK کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کا ایک ڈبل ایجنٹ بھی تھا۔ اس نے BBC چائنا کی منتقلی کی مخبری کا کام کیا اور جہاز کو لیبیا کی بجائے اٹلی کی بندرگاہ ٹورنٹو پر روک لیا گیا۔ اور واقعی BBC چائنا کے 200 کنٹینرز میں سے 4 کنٹینر ایسے تھے جن میں واقعی یورینیم کو انرچ کرنے والے سینٹریفیوجز موجود تھے۔ آسان الفاظ میں ایٹم بم بنانے کا سامان اس میں پکڑا جا چکا تھا۔ لیبیا جو پہلے ہی عالمی دباؤ میں تھا، کرنل قذافی انکار کیا کرتے تھے کہ لیبیا بھیا کوئی بھی ایٹم بم نہیں بنا رہا، مگر اب وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے تھے۔ تو اب انہوں نے انسپیکشن کے لیے لیبیا میں موجود تمام پلانٹس کو کھول دیا، اور جب پلانٹ کو انسپیکشن کے لیے کھولا گیا تو انسپیکٹرز کو وہاں پر ایک شاپنگ بیگ بھی ملا۔ پرویز مشرف کی کتاب ان دا لائن آف فائر میں پرویز مشرف نے یہ لکھا کہ وہ شاپنگ بیگ کسی اور کا نہیں بلکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اس ٹیلر کا تھا کہ جس سے وہ اسلام آباد میں اپنے کپڑے بھی سلوایا کرتے تھے۔ اور تشویش کی بات یہ کہ اس شاپنگ بیگ میں انسپیکٹرز کو نیوکلیر ویپنز کے ڈیزائن بھی ملے۔ ایران اور لیبیا کی طرح شمالی کوریا سے بھی خفیہ ایجنسیوں کو بہت سے ثبوت AQ خان کے خلاف مل چکے تھے، اور انہی کاغذات اور ثبوتوں کو لے کر CIA کے چیف جارج ٹینٹ نیو یارک میں جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب ان دا میڈل آف دا اسٹارم میں یہ بات لکھی تھی کہ انہیں یہ کاغذات لیبیا سے ملے اور کچھ انہوں نے چرائے تھے۔ پرویز مشرف نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بھی بتایا کہ جارج ٹینٹ نے آ کر وہ سارے کاغذات ٹیبل پر رکھے اور کہا کہ یہ دیکھیں، آپ کے سائنٹسٹ پوری دنیا میں نیوکلیر ڈیزائنز بیچتے پھر رہے ہیں۔ 2004 میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے بھی ڈاکٹر AQ خان کے 2 خطوں کو انٹرسیپٹ کیا اور ان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان خطوں میں یہ لکھا تھا کہ ایرانی سائنسدانوں، آپ لوگ میرا نام تفتیش کے دوران مت لینا، بلکہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا نام لے لیا جائے۔ اب پاکستان کے لیے اصل مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ ایک ایسا مطالبہ کر رہا تھا کہ جس کو ٹالنا تو مشکل تھا مگر اس پہ عمل کرنا اور بھی مشکل۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنے ساتھ امریکہ لے جائے۔ اب عالمی دنیا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تباہی کا سوداگر بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، جس سے ظاہر ہے پاکستان کا نام بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے خالد کدوئی کے ذریعے سے ڈاکٹر AQ خان سے 12 صفحات پر مشتمل ایسی دستاویزات پر سائن کروائے جس میں انہوں نے کھلم کھلا تسلیم کیا تھا کہ ہاں، انہوں نے نارتھ کوریا، لیبیا اور ایران کے نیوکلیر پروجیکٹس میں مدد کی تھی۔ یہ راز بھی فاش ہو گیا کہ اس بزنس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ایک قریبی ساتھی BS طاہر بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 جرمن انٹرپرینیورز بھی تھے، اور مسئلہ یہاں پیش آیا کہ جب یہ پتہ چلا کہ ان کے اس نیٹ ورک میں کچھ انڈین لوگ بھی موجود تھے۔
اس کے بعد ایک اہم ترین میٹنگ جنرل پرویز مشرف اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درمیان 1-on-1 ہوئی، یعنی اس میٹنگ میں AQ خان اور جنرل مشرف کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور جنرل مشرف کے ورژن کے مطابق ان کی کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ ڈاکٹر AQ خان کو جب میں نے وہ ڈاکومنٹس دیے تو ان کا بے انتہا برا حال ہو چکا تھا، وہ گڑ گڑا رہے تھے، میرے گھٹنوں پر گر گئے اور مجھ سے کہا کہ میں سرکاری معافی چاہتا ہوں۔ اور پھر اپریل 4 2004 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پوری قوم سے معافی مانگی، اور اس کے بعد معاہدے کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے ان کی ٹرائل سے معافی منظور کر لی اور ان کو اس کے بعد ان کے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان تک ہی محدود رکھا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سپورٹ میں کمال کی لائنز بولی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہر سپر پاور نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک سے ہی چرائی، جرمن سے امریکہ نے چوری کی اور پھر امریکہ سے رشینز نے، اس لیے کسی ایک پاکستانی یا کسی ایک ملک کو الزام دینا انتہائی غلط بات ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے آخری ایام میں سہیل وڑائچ کو ایک انٹرویو کے دوران یہ بتایا کہ ان کی سب سے بڑی غلطی اس قوم کے لیے کام کرنا تھی۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا؟ تو مائی کیوریس فیلوز، آپ کے سامنے ہم نے یہ تمام سٹوری فیکٹس، فیگرز اور ریفرنسز کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کے نزدیک ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کے ملزم تھے یا ہیرو۔